قضا نمازوں کے احکام چل رہے ہیں۔ کل کے درس میں کچھ باتیں بیان ہوئی، قضا نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے اور صاحب ترتیب کون ہے، اس کی تعریف بیان کی کہ صاحب ترتیب وہ شخص ہے کہ جس کے ذمے 5 سے کم نمازیں ہوں، 5 یا 5 سے کم نمازیں ہوں تو یہ شخص صاحب ترتیب ہے، اور جس کے ذمے 5 سے زیادہ نمازیں ہیں تو یہ شخص صاحب ترتیب نہیں ہے۔ اور صاحب ترتیب جو شخص ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قضا نماز پڑھے اور اس کے بعد ادا یعنی وقتی نماز پڑھے۔ اب آگے ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ترتیب بننا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، کہ زندگی کے اندر 5 سے کم نمازیں قضا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ساری نمازیں ہماری محفوظ ہو جائے اور ہم صاحب ترتیب بن جائیں؟ دیکھیں، اگر کسی شخص کی کئی نمازیں قضا ہو گئی ہوں، 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہوں، اب یہ شخص صاحب ترتیب تو نہیں ہے، لیکن یہ شخص صاحب ترتیب بن سکتا ہے۔ ہر شخص صاحب ترتیب بن سکتا ہے۔ صاحب ترتیب کیسے بنے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ذمے جتنی نمازیں ہیں آپ وہ سب واپس دوبارہ قضا کر لیں، وہ نمازیں دوبارہ پڑھ لیں۔ جب آپ کے ذمے 4 سے کم نمازیں رہے گی یا آپ کے ذمے جب سب نمازیں آپ پڑھ لیں گے، اب آپ کے ذمے ایک بھی نماز نہیں ہے تو آپ دوبارہ صاحب ترتیب بن جائیں گے۔ تو صاحب ترتیبی اگر ٹوٹ جائے تو یہ دوبارہ بھی بن سکتی ہے، ہر شخص کی بن سکتی ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زندگی میں جب کوئی نماز قضا ہو گئی ہو تو اس کی ہم قضا کریں تاکہ ہم دوبارہ صاحب ترتیب بن جائیں۔ اور صاحب ترتیب شخص کا حکم بیان یہی کیا تھا کہ وہ پہلے قضا نماز پڑھے گا پھر ادا نماز پڑھے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر اس سے مغرب کی نماز قضا ہوئی ہے تو عشاء سے پہلے وہ مغرب کی نماز پڑھے اور پھر جا کر وہ عشاء کی نماز پڑھے۔ اگر یہ شخص پہلے عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور پھر مغرب کی نماز پڑھے گا تو اس کی یہ عشاء کی نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ اسے یہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ صاحب ترتیب شخص کے متعلق ہے۔ البتہ جو لوگ غیر صاحب ترتیب ہے، یعنی جن سے 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں ابھی تک انہوں نے وہ ادا نہیں کی، تو ایسے لوگ پہلے وقتی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد قضا نماز پڑھ لیں۔ یہی بات انہوں نے یہاں ذکر کی ہے۔ یاد رہے کہ صاحب ترتیب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ زندگی میں کبھی اس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو یا 5 نمازوں تک قضا نہ ہوئی ہو، بلکہ اس کے ذمے اتنی نمازیں قضا واجب نہ ہوں۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے برسوں نماز نہیں پڑھی لیکن توبہ کے بعد اس نے تمام نمازیں قضا کر لی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کے ذمے 5 نمازوں تک رہ گئی، تو یہ شخص مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق صاحب ترتیب بن جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی فجر، ظہر، عصر، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ عشاء کے وقت میں ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فجر کی نماز، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی، پھر مغرب کی نماز قضا پڑھے۔ قضا نماز ترتیب کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پھر عشاء کی وقتی نماز ادا کرے۔ یہ صاحب ترتیب والے شخص کے لیے ہے۔ اگر کسی شخص کی مکمل ایک دن اور اگلے دن کی فجر کی نمازیں قضا ہو گئی تو چونکہ اس کی قضا نمازوں کی تعداد 6 ہو چکی ہے، لہٰذا اس پر ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب نہیں ہے، جس طرح چاہے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے وقتی نماز پڑھے یا پہلے قضا، پھر قضا نمازوں سے پہلے کون سی چاہے پڑھ لے۔ لیکن جو صاحب ترتیب شخص ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ پہلے اس کے ذمے جو نمازیں ہیں 2 ہیں 4 ہیں وہ پڑھ لے، اس کے بعد وہ وقتی نماز پڑھے۔ البتہ جو لوگ غیر صاحب ترتیب ہیں وہ پہلے وقتی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے قضا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر جماعت ہو رہی ہے، یہاں عشاء کی نماز ہے، آپ غیر صاحب ترتیب ہے، آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی تو آپ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے، عشاء کی اپنی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ مغرب کی نماز کی قضا کر لیں۔ دیکھیں، درمیان میں انہوں نے ایک اور مسئلہ بھی ذکر کیا کہ جس سے ساری زندگی نمازیں قضا ہو گئی ہوں۔ اکثر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوچھتے بھی ہیں، کل بھی ایک ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ میرے ذمے بہت ساری نمازیں، اب یاد نہیں ہے کہ اب مجھ سے نمازیں تو قضا ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں کتنی قضا ہوئی ہے، اب معلوم نہیں ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد ابھی تک اتنا عرصہ گزرا ہے، اس میں کئی نمازیں مجھ سے قضا ہو گئی ہوگی،
تو اب میں کیسے ان نمازوں کو مکمل کر سکتا ہوں؟ تو دیکھیں، اگر اول تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ سے سال کی، 2 سال کی، 4 سالوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اندازہ لگانے کے بعد آپ ان نمازوں کی قضا کریں، اور قضا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے ساتھ، مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز سے پہلے آپ فجر کی نماز کی قضا کریں کہ فلاں دن یا دن بھی مقرر کرے یا کہے کہ مجھ سے جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہے ان میں سے پہلی فجر کی قضا میں کرتا ہوں۔ اور ظہر میں آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کی قضا ظہر کی فرض کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عصر سے پہلے آپ جو ہے نا اپنے عصر کی قضا کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد آپ پڑھیں، عشاء سے پہلے، اور پھر پوری رات ہے آپ اس میں اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو روزانہ اگر آپ اپنے فرض نماز سے پہلے یا بعد اپنی قضا نماز پڑھیں گے، اگرچہ آپ کے 10-20 سالہ قضا نمازیں کیوں نہ ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ آسانی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے اتنی قضا نمازیں پڑھ لی ہے کہ میری انشاءاللہ قضا نمازیں مکمل ہو چکی ہوگی، پھر آپ بس کر دیں۔ تو ایسے شخص پھر آپ خود بخود صاحب ترتیب بھی بن جائیں گے اور آپ کی قضا نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، بعض لوگوں سے نماز قضا ہو جاتی ہے تو پھر پڑھتے نہیں۔ نماز جب قضا ہو جائے، دیکھیں فرض توبے سے معاف نہیں ہوتی۔ جتنے فرائض ہیں، اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے نا، تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ اس کے لیے توبہ تو کرے، توبے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، فرض ساقط نہیں ہوتا۔ آپ سے فرض نماز رہ گئی ہے بالغ ہونے کے بعد ابھی تک، وہ آپ سے کبھی معاف نہیں ہوگی۔ آپ جتنا توبہ اور استغفار کریں، توبہ و استغفار سے وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو اس میں تاخیر کی ہے، لیکن اس کی قضا ضروری ہے۔ آپ نے کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، توبے سے گناہ معاف ہوگا، لیکن توبے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ پر لازم ہے کہ جتنی سالوں کی زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی وہ آپ ادا کریں۔ حج آپ پر فرض ہے، آپ نے حج ادا نہیں کیا تو حج آپ ادا کریں، یہ آپ پر ضروری ہے۔ تو یہ فرض، یہ ادائیگی کے بعد یہ ختم ہوتے ہیں۔ صرف توبہ اور استغفار اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ البتہ توبے سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن فرض باقی رہتا ہے، تو وہ ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔